یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم نے بات مانی ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دو گروہ رہتے تھے انصار کے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج ایک ماں باپ کی اولاد تھے۔ کسی بات پر جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس ایک قتل سے جو انتقامی سلسلہ شروع ہوا وہ 120 سالہ جنگ میں بدلا، اور یہ یہود سے اسلحہ خریدتے رہتے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے۔ اس چیز کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکی سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اسلام کا پیغام دیا، اور اسلام کی نعمت سے یہ لوگ اپنی اس دشمنی کو بھولے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت سے تم بالکل شیر و شکر ہو گئے۔ اسی لیے وہ حالی نے کہا نا، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا، یعنی جس طرح دودھ میں چینی مل جاتی ہے اور وہ اپنا الگ وجود کھو بیٹھتی ہے، اس طرح یہ لوگ ایک ہو گئے اور وہ قبائلی اور نسلی نفرتیں جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا آپس میں اس طرح مل بیٹھنا کچھ لوگوں کے لیے بڑا نقصان دہ تھا۔ ایک تو ان کا اسلحہ نہیں بکتا تھا، دوسرے یہ کہ یہ قوت بن گئے تھے۔ جب تک یہ ڈیوائیڈڈ تھے تو ان کو ان سے خطرہ نہیں تھا، جب یہ ایک ہو گئے تو دوسروں کو ان سے خطرہ ہو گیا، مالی نقصان بھی، اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ان کا روب ہو گیا۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طرح ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہو، اس پہ تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ آخر انہوں نے کیا تدبیر کی کہ ان کو وہی دور جاہلیت کی باتیں یاد کرائی جائیں، ان کو ان کا ماضی یاد کرایا جائے، ان کو وہ واقعات جو ان کی لڑائی کے تھے اور وہ شعر و شاعری اور جس سے وہ ایک دوسرے کے غصے کو بھڑکاتے تھے اور اس جنگ کو ہوا دیتے تھے، وہ ان کو کسی طرح سنائے جائیں تاکہ ان کو اپنا ماضی یاد آئے اور پھر وہ اپنے اسی غم میں واپس لوٹیں اور پھر وہی نفرتیں دوبارہ جاگیں۔ یعنی پچھلی باتیں دہراؤ۔ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے زندگی میں، کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی بیڈ فیلنگ آ جائے یا کہیں کوئی تنازع یا اختلاف ہو جائے، اور اس کے بعد انسان اللہ کی مدد سے دل صاف کر دے، پچھلی بات کو کبھی نہ دہرائے۔ دل میں خیال ہے اس کو بھی جھٹکے اور اس کو ڈسکس نہ کرے، یا کوئی ایسی بات کی آر نہ دلائے، یاد نہ دلائے۔ کیوں؟ پھر سے زخم تازہ ہونے لگتے، پھر انسان کو پچھلا غم سارا یاد آ جائے۔ آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بہت روتے ہیں، حالانکہ وہ شخص ان کا کچھ نہیں لگتا ہوتا جو فوت ہوا، وہ کیوں روتے ہیں؟ ان کو کسی کے غم سے اپنا غم یاد آ جاتا ہے اور اس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ اوس و خزرج آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بوڑھا یہودی جس کا نام شماس بن قیس تھا، اسے دیکھ کے بڑا ہی صدمہ ہوا۔ تو اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصار کی مجلس میں جا کے جنگ بعاث کے واقعات کو چھیڑے، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو شعر و شاعری ہوئی تھی، کیونکہ شعر میں بعض اوقات ایک جادو کا سا اثر ہوتا ہے، وہ فوراً جیسے ایک تیلی نہیں ہوتی جو آگ بھڑکاتی ہے، سوکھے پتوں میں اگر آپ ایک بھڑکتی چنگاری ڈال دیں تو وہ سب کو جلا کے رکھ دے گی، تو اسی طرح شعر بھی بعض اوقات بہت تیز کام کرتے ہیں انسانی احساسات اور جذبات پر، یعنی جذبات کو بھڑکانے میں۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ اس نے جا کے یہی کیا۔ اب کیا تھا کہ وہ شعر سنتے ہی آپس میں تو میں شروع ہوئی، اور پھر نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ ایک فریق دوسرے سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں، وہ جو چنگاری بجھی ہے ہم دوبارہ اس کو
نئے سرے سے تازہ کرتے ہیں. اور پھر دونوں طرف سے ہتھیار ہتھیار کی آوازیں آنے لگی. یعنی ایک چھوٹی سی بات شروع ہوئی اور وہ غصہ بڑھتے بڑھتے اس پہ آگے کہ ٹھیک ہے دوبارہ لڑتے ہیں چل کے. اور لڑنے کے لیے کیا؟ نکالو تلواریں، ہتھیار لے آؤ، حاضر. اور اس طرح حرہ کا جو میدان تھا وہ بھی طے پا گیا کہ کہاں جا کے لڑیں گے، حرہ کے میدان میں. اور لوگ ایک طرح سے نکل کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ وہ پہنچ جاتے اور ایک واقعی جنگ شروع ہو جاتی ہے آپس میں. اور دیکھیں کہ شیطان کس طرح کام کرتے ہیں نا. وہ لوگ جن کی اتنی محبتیں آپس میں، جو سارے غم بھول چکے تھے، جو ساری نفرتیں دفن کر چکے تھے، ایک شخص کے آ کر بیچ میں غلط باتیں کرنے سے ساری محبتیں ختم ہو کر رہ گئی. اسی لیے کہتے ہیں نا انسانوں میں سے کچھ انسان شیطان ہوتے ہیں. جس طرح شیطان انسانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ منفی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ غلط باتیں دوسروں کے خلاف. اور یاد رکھیے جو شخص ہمیشہ لوگوں کی برائی کرے اسے سمجھے کہ اس کے اوپر شیطان ہے. کچھ لوگوں کا وتیرہ یہی ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے اچھی بات نہیں سوچ سکتے، وہ ہر اچھائی میں سے عیب نکالتے ہیں. ہر ایک کو پکڑ کر وہ کسی نہ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں. ان کی زبان سے آپ خیر کم سنیں گے اور شر زیادہ سنیں گے. ایسے ہی لوگ بدترین لوگ ہوتے ہیں جو دوستوں کو بھی لڑواتے ہیں اور محبتوں کو توڑتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. بہرحال اب ہوا یہ کہ جنگ چھڑنے کے قریب تھی کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی خبر جا پہنچی. آپ کو بتایا گیا کہ دیکھو وہاں ہو کیا گیا، بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو ساتھ لے کے فوراً موقع پہ پہنچے اور جاتے ہی فرمایا، مسلمانوں میری موجودگی میں جاہلیت کی یہ پکار، اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سمجھ گئے کہ کس طرح وہ شیطانی جال میں پھنس گئے تھے. یہ شیطان کا جال تھا جس میں پھنس گئے تھے، اور اس جال میں پھنسانے والے یہی لوگ تھے. پھر دوبارہ اوس و خزرج نے جب اپنی غلطی کو محسوس کیا تو آپس میں گھل مل گئے اور رونے لگے، اور ہر ایک اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا کہ ہمارا قصور تھا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑی سازش کو ناکام کیا. آپ دیکھیے کہ ایسا واقعہ وہاں تو ہوا ہی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات چھوٹے لیول پر، یہ تو خیر ایک پورے اسلامی معاشرے کو توڑ پھوڑ دینے والی چیز تھی، لیکن چھوٹے لیول پر بھی ایسے واقعات زندگی میں پیش آتے رہتے اور ہر شخص ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرتا ہے. گھروں میں شوہر بیوی کے درمیان جو ابلیس سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ بدگمانیاں پیدا کرے، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے وجہ، دوستوں کے درمیان، اور کسی بھی کام میں اکٹھے ہونے والوں کے درمیان، خصوصاً دین کا کام. دنیا کے کام میں عام طور پر لوگ ایسی مشکل نہیں پھنستے جتنا دین کے نام پہ پھنستے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دین کے نام پہ جمع ہونا سب سے مضبوط بنیاد ہے اجتماعیت کی، جس میں ہر شخص دوسرے کے لیے ایک سپورٹ بن جاتا ہے. مسلمانوں کی اجتماعیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط دیوار سے تشبیہ دی کہ جس کی ہر اینٹ دوسرے کو کیا کرتی ہے؟ سپورٹ دیتی. جب آپ کوئی بھی کام اکٹھے ہو کے کرتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں؟ مددگار، سپورٹ دینے والے. اور وہ سپورٹ شیطان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، لہذا وہ جس کو کمزور پاتا ہے اس کے ذریعے باقی سب کو لڑواتا ہے. ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ نمبر ایک تو یہ کہ انسان پیٹھ پیچھے کسی کی بات سنے نہ، جو سنانے کی کوشش کرے اس کو منہ بند کرے کہ تم خاموش رہو، اور اگر اس بات کا تعلق آپ سے نہ ہو تو بالکل بھی نہ سنیں. بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ہر رات چلتے کو پکڑ کے کوئی نہ کوئی کسی کی برائی شروع کر دیتے، کوئی اس سے تعلق ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی واسطہ ہو یا نہ. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں، بے وجہ وہ بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلتے پھیلتے ان کا دائرہ اس بڑے مقصد کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے کہ جس کے لیے انسان اکٹھا ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے ایک گروہ کی بات مان لی جنہیں کتاب دی گئی. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کام کر کون رہے ہیں؟
صاحب کتاب، اور اگر ہم اس کو جنرلائز کریں قرآن پڑھنے والے کہہ سکتے ہیں، قرآن پڑھنے والے. جی، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایسی مذموم حرکتیں. اگر تم نے ایک گروہ کی بات مان لی جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے. پھر یہ اختلاف صرف اختلاف نہیں، یہ تو ایمان کا دشمن اور کفر تک پہنچا دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی سخت الفاظ سے تعبیر کیا. فرمایا جس نے جاہلیت کی پکاری اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے. اور جاہلیت کی پکار کیا ہے کہ پچھلے واقعات یاد کرا کے یعنی تعصب ابھارے لوگوں میں اختلاف پیدا کرے، آپس میں لوگوں کو لڑائے، دور جاہلیت کی یاد تازہ کرے. تو اگر تم نے ایسے لوگوں کی بات مان لی تو پھر تو تمہارے ایمان کا بھی خطرہ ہے.